کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی یقینی نشانیوں میں شام یعنی موجودہ سوریہ کے اہم واقعات شامل ہیں۔ روایات کے مطابق شام وہ خطہ ہے جہاں ظہور سے پہلے زبردست جنگیں اور خونریزی ہوگی اور یہ زمین تباہی کا منظر پیش کرے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ ظہور سے پہلے شام میں 3 مختلف پرچم والے گروہ ظاہر ہوں گے۔ ان گروہ کی جنگیں شام کی سرزمین کو ویران کر دیں گی۔ امام باقر علیہ السلام نے ان واقعات کے بارے میں فرمایا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک شام کی تباہی ہے جب 3 لشکر صفیانی، اسب اور ابقا آپس میں ٹکرائیں گے۔ آئیے ان گروہ اور ان کے کردار کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے صفیانی وہ شخصیت ہے جو شام کے واقعات میں سب سے نمایاں کردار ادا کرے گی۔ روایت کے مطابق اس کا مرکز شام ہوگا اور وہیں سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صفیانی شام میں قیام کریں گے اور اہل شام اس کی اطاعت کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، صفیانی کا قیام ایک یقینی واقعہ ہے اور یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی قطعی نشانی ہے۔ البتہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صفیانی وہی ہو سکتا ہے جس میں تمام وہ صفات ہوں گی جو روایات میں بیان کی گئی ہے۔ سب ایک اور شخص ہے جو شام میں تباہی کا سبب بنے گا۔ وہ جزیرہ عرب سے شام پر حملہ کرے گا۔ یہ شخص اپنے راستے میں آنے والے لوگوں کو قتل کرے گا، گھروں کو تباہ کرے گا اور بالآخر شام پہنچ کر صفیانی کے ساتھ ایک بڑی جنگ کرے گا، لیکن آخرکار اسب صفیانی کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا جائے گا۔ ابقا ایک اور گروہ کا رہنما ہوگا جو شام کی تباہی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ابقا ایک ایسی شخصیت کا لقب ہے جس کی جلد 2 رنگوں یعنی سیاہ اور سفید ہوگی، جو ایک بیماری کی علامت ہے۔ ابقا مغربی شام اور مصر سے شام میں داخل ہوگا اور وہاں صفیانی سے جنگ کرے گا، لیکن یہ جنگ بھی صفیانی کے حق میں ختم ہوگی اور ابقا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان سب سے زیادہ شام کی سب سے بڑی اور خوفناک جنگ ترخیصیہ کے مقام پر ہوگی۔ اس جنگ میں صفیانی عرب حکمرانوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرا جائے گا۔ اس معرکے میں 1 لاکھ عرب سردار قتل ہوں گے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس جنگ کے بارے میں فرمایا، تاریخ میں کبھی کوئی جنگ ترخیصیہ جتنی بڑی اور خونریز نہیں ہوئی نہ ہوگی۔ البتہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شام ہمیشہ سے جنگوں اور تنازعات کا مرکز رہا ہے اور ہمیں اس خطے میں ہونے والی ہر جنگ کو ظہور کی نشانی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ امام وقت کے ظہور کی صحیح علامت واضح نہ ہو، اور اس دوران ایک حقیقی منتظر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔